أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والذین اور ان لوگوں پر بھی ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کیا تھا، ما جو قصصنا ہم نے بیان کیا، علیک تجھ پر، من قبل اس سے پہلے، وما ظلمناہم اور ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، لیکن کانو تھے وہ، انفسہم اپنے آپ کے اوپر، یظلمون ظلم کیا کرتے۔ جو باتیں سکھلائی جا رہی ہیں اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جائز اور ناجائز کرنے کا اختیار، حرام اور حلال کرنے کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کو ہے اور کسی کو نہیں، نہ کسی سینٹ کو، نہ کسی پارلیمنٹ کو، نہ کسی صدر کو، نہ کسی وزیر اعظم کو، اور نہ کسی پیر کو۔ اور رسول بھی اگر کسی چیز کو حرام ٹھہراتا ہے یا حلال تو وہ اللہ کے اذن، اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ ہی کے دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے کسی چیز کو حرام یا حلال ٹھہراتا ہے۔ جو آیت حلت و حرمت کے حوالے سے آج ہم سیکھ رہے ہیں، اس کے اندر در حقیقت ایک سوال مقدر کا جواب دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بحیرہ، یہ صائبہ، یہ وسیلہ اور یہ خام جو اونٹ کی اقسام میں سے ہیں، یہ شریعت محمدی میں تو حلال ہیں، لیکن یہ اونٹ شریعت موسوی کے اندر حرام تھا، یہودیوں کے پر حرام تھا۔ اگر دونوں شریعتیں اللہ کی ہیں، شریعت محمدی بھی اللہ کی ہے، شریعت موسوی بھی اللہ کی ہے، تو اونٹ شریعت محمدی میں حلال ہے اور شریعت موسوی میں حرام کیوں تھا؟ تو اس کا یہاں پر جواب دیا گیا کہ نعوذ باللہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اونٹ کی طبیعت کے اندر کوئی خباثت ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اونٹ اپنی اصل کے اعتبار سے پاکیزہ ہے، لیکن ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے اونٹ کو حرام کر لیا تھا، یا شریعت محمدی سے زائد بھی کچھ چیزوں کو حرام کیا تھا، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے حرام کیا تھا، جس کا تذکرہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہوا، الذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کیا ان کے اوپر کل ذی ظفر، ہر ناخن والا جانور۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہماری شریعت میں جائز ہیں، یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حرام کی تھیں، لیکن ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کی باغیانہ روش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حرام کی تھیں۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گایوں اور بکریوں کی، حرمنا علیہم شحومہما، ان کی چربی ہم نے ان پر حرام کی تھی۔ حال یہ کہ ہمارے لیے چربی حلال ہے، لیکن ان کے لیے اللہ رب العالمین نے حرام کی تھی بطور سزا کے، الا ما حمل، سوائے اس چربی کے جو لگی ہوئی پیٹھوں کے ساتھ یا آنتوں کے ساتھ یا ہڈیوں کے ساتھ۔ یہاں پر فرما دیا ذالک جزیناہم، یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی، بغبغہم، ان کی سرکشی کی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا جواب دیا کہ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اللہ نے فرمایا ہم نے یہ اونٹ کا گوشت ان کے اوپر حرام کر کے ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود ہی اپنے آپ کے اوپر ظلم کرنے والے تھے، سختیاں بنانے والے۔ جیسے کہ صرف اتنی بات بتلا دی گئی، ایک گائے پکڑ لو، ذبح کر لو، اس کا ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگا دو، اٹھ بیٹھے گا، بتلا دے گا کس نے مارا ہے، کیوں مارا ہے، لیکن سوال در سوال کر کے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، کتنی عمر کی، اپنے آپ کے لیے سختیاں بناتے چلے گئے۔ وغیرہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جون سی بھی گائے لے لیتے، ذبح کر لیتے، اس کا ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگا دیتے، اٹھ بیٹھتا، بتلا دیتے کس نے قتل کے مسئلے کا حل ہو جاتا، لیکن ان کی روش کے اندر باغیانہ پن موجود تھا۔ تو اس لیے گزشتہ اقوام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی اقوام کو تباہ و برباد کیا ہے، قوم نوح کو، قوم فرعون کو،
لوط علیہ السلام کی قوم کو، قارون کو، ابراہ کے لشکر کو، قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم شعیب کو. تو یہ نعوذ باللہ اللہ کا کوئی ان کے اوپر ظلم نہیں تھا. حقیقت میں انہوں نے خود ہی ایسے جرائم کیے کہ اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنا دیا. یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ چیزیں حرام کر کے کوئی ظلم نہیں کیا. وما ظلمنا، ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود ہی اپنے آپ کے اوپر ظلم کرنے والے تھے. ثم پھر ان ربک، بے شک تیرے رب للذین، ان لوگوں کے لیے جو کر گزرتے ہیں السوء، کوئی برائی کا کام نادانی کی وجہ سے، ثم تابوا، پھر توبہ کر لیتے ہیں، من بعد ذلک، اس کے بعد واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو بے شک تیرا رب اس توبہ کے بعد بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. علماء نے یہاں پر یہ نقطہ لکھا ہے کہ ایک انسان جو نافرمانی کر رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے، تو گناہ اور نافرمانی کے وقت ایک لحاظ سے وہ نادانی اور جہالت ہی میں اخطا ہوتا ہے. اس لیے جمہور کی اور اہل سنت والجماعت کی یہی رائے ہے کہ ایک انسان سے جو گناہ بھی ہو جائے، چھوٹا ہو جائے بڑا ہو جائے، تو موت سے پہلے اور قیامت سے پہلے اس سے نکلنے کا اس کے پاس راستہ موجود ہے. توبہ کر لے شرعی طریقے کے مطابق تو اس گناہ سے نکل سکتا ہے، اس کے لیے معافی کا راستہ ہو سکتا ہے. جو آدمی توبہ کرتا ہے، توبہ کا لغوی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، واپس آنا، پلٹنا. ایک آدمی توبہ کرتا ہے، توبہ کی فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والا اسی طرح ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ مہاجر وہ بھی ہے کہ جو توبہ کر کے گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کر جاتا ہے. ایک آدمی جو توبہ کر لیتا ہے، شیطانی راستے کو چھوڑ کر رحمان کے راستے کو اپنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے کتنے خوش ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل کی ذریعے بات سمجھائی. فرمایا ذرا غور کرو، ایک آدمی ہو جو سفر کر رہا ہے، صحرا کے اندر جا رہا ہے، جنگل کے اندر اس کا سفر ہے، اس کے پاس سواری ہے، اونٹ ہے، اس کے اوپر سامان خورد و نوشت ہے. سفر کرتے ہوئے تھک جاتا ہے، ایک جگہ آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کیا ہے کہ سواری نہیں ہے، سامان بھی نہیں ہے. بہت تلاش کرتا ہے، اب تھک ہار کر کے بیٹھ جاتا ہے، موت کا انتظار کرنے لگ جاتا ہے. اسی اثناء کے اندر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے موت کے انتظار کے اندر. جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ اس کا اونٹ سامان سمیت سامنے کھڑا ہے. اتنا خوش ہو جاتا ہے اپنی زندگی کو سامنے دیکھ کر، اپنے سامان کو سامنے دیکھ کر، کہ خوشی سے آواز باختہ ہو جاتا ہے. اور شکریہ کے الفاظ اس کو کچھ اور کہنے چاہیے تھے، زبان سے خوش کی وجہ سے کچھ اور الفاظ نکل گئے. اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. حال یہ کہ اس کو چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کر کے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو میرا اللہ ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. لیکن کہنا کچھ اور چاہیے تھا، کہ کچھ اور کیا. تو اب یہ پورا قصہ بیان کرنے کے بعد، تمثیل بیان کرنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ اس آدمی کو اپنے سامنے اپنا اونٹ دیکھ کر، اپنی زندگی دیکھ کر، اپنا سامان دیکھ کر جتنی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ شیطان کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کے راستے کی طرف آ جاتا ہے، گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے. توبہ کس وقت تک قبول ہو سکتی ہے؟ موت سے پہلے، عالم نزا سے پہلے. خواہ کہ انسان کی ساری زندگی گناہ میں گزری، موت کے آثار جب شروع نہیں، اس سے پہلے 1 منٹ بھی پہلے اگر توبہ کر لیتا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. قیامت سے پہلے جب سورج مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے، اس سے پہلے اگر کوئی آدمی توبہ کر لیتا ہے تو توبہ قابل قبول ہے. لیکن عالم نزا شروع ہو جائے، جیسے کہ فرعون کے اوپر شروع ہو گیا تھا، پھر توبہ نہیں ہے. یا قیامت شروع ہو جائے، پھر کوئی ایمان لانا چاہے، پھر کوئی ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. شیطان کے بہت دھوکے ہوتے ہیں، اس میں سے یہ بھی ہوتا ہے، آدمی کو کہتا ہے کہ ابھی تو جوان ہے، گناہ کر لے، کچھ مزے کر لے، ایک توبہ کرے گا سارے گناہ اللہ تعالیٰ تیرے معاف کر دے گا. جس وقت بہکاوے میں آ کر کے گناہ شروع کر دیتا ہے، بہت گناہ ہو جاتے ہیں، توبہ کرنا چاہتا ہے، پھر شیطان آڑے آ جاتا ہے کہ اتنے گناہ کیے، کس منہ سے توبہ کرے گا، آخرت تو تیری ویسے خراب ہو گئی ہے، اب دنیا کو کیوں خراب کرتے ہو، دنیا میں کچھ اور مزے کر لو. تو انسان کو اب مایوس کر دیتا ہے. تو ہمیں یہ بات سیکھنی چاہیے کہ ہمارے گناہ جتنے ہوں، جتنے زیادہ ہوں، زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو ہم بھر دیں، اللہ کی رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے. بڑے بڑوں کو اللہ نے معاف کیا ہے. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ سنایا
کہ پرانے زمانوں میں ایک آدمی تھا 99 قتل کیے تھے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو آدمی قتل کر سکتا ہے تو جھوٹ بولنا غیبت کرنا اس کے لیے کیا معنی رکھتا ہے. یہ تو اس کے لیے بہت ہلکے ہو جاتے ہیں جب ایک انسان کے لیے قتل کرنا آسان ہو جائے. ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، پورے 99. لیکن احساس پیدا ہو گیا کہ اللہ کو راضی کرنا چاہیے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، جنت کے اندر جانا چاہیے. تو کسی سے مسئلہ پوچھتا ہے، کسی نے راہب کی طرف رہنمائی کی، جاؤ اس کے پاس گیا تو مسئلہ پوچھا. اس نے کہا تمہاری توبہ کہاں قبول ہو سکتی ہے، اتنے انسانوں کو تو نے مارا ہے. غصہ چڑھا، اس کو ہی مار دیا. 100 تعداد پوری ہو گئی. لیکن ایک جذبہ تھا کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں، جنت میں جانا چاہتا ہوں. تو کس نے اس کی رہنمائی کی کہ فلاں آدمی کے پاس چلے جاؤ، رسوخ فی العلم رکھنے والا عالم دین ہے. اس کے پاس کیا مطلب پوچھا تو اس عالم نے بتلایا کہ تیری توبہ اور تیرے اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن مشورہ دیتا ہوں کہ یہ گنہگار لوگوں کی بستی ہے، فلاں بستی نیک لوگوں کی، وہاں چلے جاؤ. آپ غور کیجئے، ایک آدمی جو ایک معاشرے میں رہتا ہے جہاں بہت نشوئی ہیں، نشہ آسانی سے ملتا ہے، وہ توبہ کر بھی لیتا ہے کہ آج کے بعد میں نشہ نہیں لوں گا. 1 ہفتہ ٹک سکتا ہے، 2 ہفتے، لیکن پھر دیکھے کہ وہاں سے آسانی سے نشہ ملتا ہے، فلاں بھی پیتا ہے تو پھر دوبارہ اختہ ہو جاتا ہے. لیکن ایک آدمی کو نشے سے چھڑانا چاہتے ہیں تو ایسے معاشرے میں بھیج دیا جائے جہاں پر نشوئی نہ ہو اور نہ نشہ بکتا ہو، آسانی سے ساتھ وہ وہاں رہ جائے گا. تو اس کو اس عالم نے یہی مشورہ دیا کہ یہاں پر بہت سارے گناہ گار لوگ ہیں، توبہ آدمی کرتا ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر وہی گناہ آسانی سے میسر آتے ہیں، پھر آدمی گناہوں میں اختہ ہو جاتا ہے. تو مشورہ یہ کہ نیک لوگوں کی بستی ہے. اب دیکھیں ایک آدمی کتنا اخلاص تھا، اللہ کو راضی کے اندر کتنا مخلص تھا، جنت جانے میں کتنا مخلص تھا، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا. کاروبار کو چھوڑتا ہے، گھر بار کو چھوڑتا ہے، دوستوں کو چھوڑتا ہے اور وہاں جانا شروع کر دیتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی آخرت بنانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ ابھی وہاں پہنچا نہیں، بیچ راستے میں پہنچے کہ اس کی روح پرواز کر جاتی ہے اور رحمت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، عذاب کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ بڑا گناہ گار ہے، 100 انسانوں کو اس نے قتل کیا، اس کی روح کو ہم لے جائیں گے. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں توبہ کر چکا، اللہ کو راضی کر چکا ہے، اس کی روح کو ہم لے جاتے ہیں. تو ان کا نظات اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیج دیا. اس نے کہا کہ فاصلہ ناپا جائے، جس بستی کے قریب ہو وہیں والے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں. جب فاصلہ ناپا گیا تو نیک لوگوں کی بستی کے قریب صرف ایک بالش قریب نکل آیا اور رحمت کے فرشتے اس کے روح کو لے کر کے چلے گئے. اور وہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت اس کی جان کنی تھی، جان نکل رہی تھی، تو اپنے آپ کو گھسیٹ رہا تھا نیک لوگوں کی بستی کی طرف. تو اس کی بخشش ہو گئی. حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے. تو بڑے بڑوں کو اللہ رب العالمین، اور بھی کفل نامی ایک آدمی تھا، بہت بڑے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مجرمین کو معاف کیا ہے. لیکن جہاں پر ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ایک آدمی توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، تو یہ توبہ نہیں، یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہوتا ہے. توبہ شرعی طریقے کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے. اور توبہ کا شرعی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نمبر 1، جس گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں اس پر پشیمان ہو، یہ مجھ سے کیا ہو گیا تھا، اور دوسرا اس کام کو چھوڑ دے، اور تیسرا آئندہ زندگی میں نہ کرنے کا پختہ عزم کرے. اگر پھر ہو جاتا ہے پھر کرے، پھر ہو جاتا ہے پھر کرے. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اچھی بات نہیں کہ انسان گناہ کرے اور کہے کہ خیر کر لیتا ہوں پھر توبہ کر لوں گا. یہ سوچ ٹھیک نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کی یہ صفت تھی کہ کوئی خطا ہو جاتی غلطی کی وجہ سے، ایسی شاندار توبہ کرتے تھے کہ پلٹ کر اس گناہ کی طرف دیکھتے نہیں تھے. تو ایک انسان جس وقت توبہ کر رہا ہے اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ آئندہ انشاءاللہ میں نے اس گناہ کو کرنا نہیں، پھر ہو جاتا ہے کہ اللہ میں پھر توبہ کر لے، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے پھر توبہ کر لے. اور توبہ کا تعلق کسی بندے کے ساتھ ہے تو اس سے ہی معافی تلافی کرے. اور گناہ ایسا ہے کہ اس کی تلافی ہو سکتی ہے تو اس کی تلافی بھی کرے. مثلا نماز نہ پڑھنا یہ اکبر الکبائر ہے، سخت ترین کبیرہ گناہ ہے، لیکن توبہ کر لے تو نمازیں نہ پڑھنے کا گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن اس گناہ کی تلافی ہوگی اور وہ گزشتہ زندگی کی نمازوں کو قضا کرنا ہے. اور جو گناہ ایسا ہے کہ اس کی تلافی ہو نہیں سکتی ہے، فلمیں دیکھتا تھا، گانے سنتا تھا، تو توبہ کر لے نہیں کافی ہوگا. اب اس سلسلے میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں. وہ آخری بات یہ ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے بھی ہیں جو نیکیوں کی وجہ سے ہی معاف ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے گناہ استغفار کی وجہ سے بھی. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن وجد
फी सहीफ़ती इस्तग़फ़ारन कसीरा। आखिरत में उस बंदे के हक़ में बड़ी खुशखबरी होगी कि जिसने अपने नामा अमाल के अंदर कसरत के साथ इस्तग़फ़ार को पाया। इस्तग़फ़ार के दो फ़ायदे होते हैं, ज़िम्मे में गुनाह तो वो ख़त्म हो जाते हैं, अगर इंसान के गुनाह सारे ख़त्म हो गए, पाक साफ़ हो गया है, तो दराजात बुलंद होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अंबिया के कुछ गुनाह नहीं होते लेकिन अंबिया फिर भी इस्तग़फ़ार करते हैं, तो इससे इंसान के दराजात बुलंद होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जो भी हमारे खुले छुपे गुनाह हैं, सच्ची मौत से पहले पहले अल्लाह सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वलल्लज़ीन, और उन लोगों पर भी हादू जो यहूदी हुए, हमने हराम किया था, माँ जो कसस नाम ने बयान किया लेके तुम्हारे ऊपर मैंने कबल से पहले, वमा ज़लमनाहुम, और हमने जुल्म नहीं किया उन पर, लेकिन कानू थे वो अनफुसहुम अपने आप के ऊपर यज़लिमून जुल्म किया करते। सुम्मा फिर इन्ना बेशक रब्बका तेरा रब लिल्लज़ीन उन लोगों के लिए आमिलू जो कर गुजरते हैं असुआ कोई बुराई बेजालत नादानी के साथ, सुम्मा फिर ताबू तौबा कर लेते हैं मिन बाद ज़ालिक इसके बाद, वस्लहू और अपनी इस्लाह कर लेते हैं, इन्ना बेशक रब्बका तेरा रब मिन बाद इस तौबा के बाद लगफूरुन लाज़िमन बख्शने वाला है, रहीमन रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।